بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، شیر راستے سے ہٹ گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ہم حجاز کے راستے پر 3 دن تک سفر کرتے رہے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ میں بھوک سے بے چین ہو گیا۔ میرے چہرے پر بھوک کے تاثرات دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم بھی بیٹھ گئے۔ میں بھی پہلو میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک تازہ روٹی میری گود میں گری۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور مجھے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ میں نے آدھی روٹی کھائی اور خوب سیر ہو گیا اور پھر سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر ہم ایک قافلے کے پاس پہنچے۔ شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا، اے شیر، اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزر، ورنہ یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر پیچھے مڑ کر بھاگ گیا۔ قافلے والے حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا سیدی، ہمیں کوئی دعا ارشاد فرمائیے جو ہم پڑھا کریں، کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں یہ دعا ارشاد فرمائی، اے اللہ، اپنی نظر رحمت سے ہماری حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھ کہ جس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اور ہم پر اپنی قدرت کی شایان شان رحم و کرم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہو۔ ہماری امیدوں کا مرکز و محور تیری ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد میری اہل قافلہ میں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا، اللہ کی قسم، جب سے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں تو کوئی درندہ، چور اور خوفزدہ کرنے والی کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آتی۔ حضرات محترم، کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص دریائی سفر پر ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا چل پڑی، پانی کی موجیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، کشتی ڈوبنے لگی اور ہمیں ڈوبنے کا خوف لاحق ہو گیا۔ لوگ رونے دھونے اور آہو بکا کرنے لگے تو اس شخص نے کہا، اے لوگو، ہمارے ساتھ اس کشتی میں ایک پرہیزگار شخص موجود ہے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں پائی جاتی ہیں، آؤ اس سے دعا کروائیں۔ چنانچہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ایک کونے میں چادر سے سر ڈھانپے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بیدار کیا اور عرض کیا، حضور، دیکھیے تو صحیح لوگ کس قدر مشکل میں ہیں۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ، تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی، اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے۔ ابھی آپ کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہوا تھم گئی، موجیں پرسکون ہو گئیں اور کشتی اپنے معمول کی رفتار سے چلنے لگی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم کشتی سے اترے، چند دن پیدل چلتے رہے، میں بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گیا تو آپ ہی سے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلا لیا اور برگد کے درخت پر چڑھ کر تھیلا بھر لیا۔ پھر جب نیچے آئے تو وہ خوبصورت کھجوریں تھیں۔ میں نے ایسی لذیذ کھجوریں پہلے کبھی نہ کھائی تھیں۔ رات کے سفر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے پھر عرض کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیو۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہوا میں لٹکا ہوا تھا، اس میں ایسا پانی تھا جسے پی کر میں نہ صرف اس وقت سیراب ہوا بلکہ اس کے بعد شدید گرمیوں میں روزہ رکھتا تو مجھے کوئی بھوک پیاس نہ لگتی۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ،
کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دل میں محبوب حقیقی کے سوا کسی کے لیے جگہ نہ چھوڑی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے رخساروں پر آنسو بہائے اور اپنی سانسوں کو حسرتوں کے ساتھ ملا دیا، اور بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوئے: اے وہ ذات صفات جس کا احاطہ نہیں کر سکتے، آفات کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر تم انہیں دیکھو گے تو پاؤ گے کہ انتہائی محبت نے انہیں تراشن دیا ہے اور شورش عشق نے انہیں کمزور و نڈھال کر دیا ہے، مگر انہوں نے کسی تکلیف یا نقصان کی شکایت نہ کی۔ ان کا محبوب حقیقی ان سے سرگوشی کرتا ہے اور سحری کی پرکیف گھڑیوں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ رات کے گھوڑوں پر سوار ہو کر معرفت کے میدان میں چل پڑتے ہیں اور صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔